الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم ناظرین، آج کے اس مختصر سے درس میں ماہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. محترم ناظرین، جیسا کہ محرم اپنے نام ہی سے نمایاں ہے، جو اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ وہ قابل احترام ہے، اور کیوں کر نہ ہو. اس کی شہادت اللہ عز و جل نے اپنے کلام مقدس کے اندر فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اسی دن سے رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا 4 حرم، جن میں 4 مہینے حرمت والے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. اور وہ 4 مہینے کیا ہیں، اس کی وضاحت، اس کی شرح حدیث رسول سے ہوتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں. نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم. یہ تینوں پیدر پہ ہیں. اور نمبر 4 رجب، جو جمادی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. تو اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے حرمت والے مہینوں میں رکھا ہے، اور اس کی فضیلت مزید دوبالا ہو جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے. رب العالمین نے اس محرم کے علاوہ کسی مہینے کی نسبت اپنی جانب نہیں فرمائی. صرف تنہا یہ مہینہ ایسا ہے جس کی نسبت رب العالمین نے اپنی جانب کی ہے. تو اس سے اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ دور جاہلیت میں قریش اس دن کا روزہ رکھتے تھے. کانا یوم عاشورہ یصومہ قریش فی الجاہلیت، کہ قریش دور جاہلیت میں اس دن یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اور میں وضاحت کرتا چلوں کہ یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں. آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے، نبی بنانے سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے 10ویں محرم کا. فلما قدم المدینہ فصامہ وامر بصیامہ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، اور اپنے اصحاب کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. فلما فرض رمضان فترک یوم عاشورہ،
البتہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کو چھوڑ دیا. فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ. ابھی اختیار مل گیا کہ جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے. تو اس حدیث سے بات دوبالا ہوتی ہے کہ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدینہ میں ہی اس کا روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اب ہم اس کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کے ثواب کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دن کے یوم عاشوراء جو 10ویں محرم ہے، اس دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے. ویسے قابل احترام ہے، یہ محرم ہے اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کی روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو محرم کے، پر 10ویں محرم کے ایک الگ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کی فضیلت کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ، مجھے رب سے یہ قوی امید ہے، توقع ہے کہ یوم عاشوراء کے روزہ جو رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے بدولت ان یکفر السنۃ التی قبلہ کی گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. تو کیا بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی اس دن کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس کا یہ ثواب معلوم ہوا. اور آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ رمضان مبارک کے مہینے کی فرضیت سے پہلے اس روزے کی فرضیت تھی. اللہ کے نبی خود روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا روزہ فرض کر دیا گیا تو اس کی فرضیت ثابت ہو گئی. اب جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے. اس کی آپ فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی سلمہ بن اکوا راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لوگوں میں منادی کرانے کا حکم دیا کہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ جن لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے وہ بقیہ دن کے حصے کو روزے سے گزارے. ہاں، جن لوگوں نے نہیں کھایا ہے وہ لوگ روزے کا اہتمام کریں. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ بڑا ہی افضل اور محترم دن تھا روزے کے نہیے سے اللہ کے نبی کی نظر میں. محترم سامعین، ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دن کا روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے. حدیث رسول دیکھتے ہیں، قدیم المدینہ، اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لاتے ہیں، فوجد الیہود یصومونہ یوم عاشوراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس دن کا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اظہر اللہ تعالی موسیٰ و بنی اسرائیل علی فرعون، اللہ رب العالمین نے اس دن موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مقابلے میں غلبہ عطا کیا تھا، فرعون سے نجات دی تھی. تو ہم اس کی تعظیم میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منکم، تب تو میں زیادہ حقدار ہوں موسیٰ کے تعلق سے کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، امر بصیامی، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرفرازی کامیابی پر شکرانے کے طور پہ روزہ رکھے تھے، اس وجہ سے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. البتہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیتے تھے. تو چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت
کے طور پہ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہ رہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہودی بھی اس دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرمایا فکان عام المقبل، کہ آئندہ سال اگر ہم باحیات رہے فصمنا یوم التاسع، تو ہم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو گویا کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، یہ مستحب ہے، اور اس طریقے سے ہمیں یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ اور یہودیوں کی مخالفت اس انداز سے بھی ہو جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں وہ اپنے عورتوں کو سجاتے سنوارتے ہیں، میلہ ٹھیلا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ صرف روزے کی حکم فرمایا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کی مخالفت اس طور پہ بھی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی 9-10 نہیں رکھ پایا تو 10-11 رکھ لے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔